دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو تیسرے پارے میں موجود سورہ آل عمران کی 65 آیت تک ہم نے پڑھا تھا اور آج شروع کرتے ہیں اس سے آگے۔ تم ہؤلائی وہ لوگ ہو، حاجج تم بحثیں کی تم نے، فی ما اس معاملے میں، لکم اس معاملے میں جو تمہارے لیے، بہی ساتھ اس کے، علم ہے، فلما تو کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی ما اس معاملے میں، لیسا جو نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بہی علم اس کا کوئی علم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں اس کا با محاورہ دیکھتے ہیں۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، بحثیں کی تم نے اس معاملے میں جو تمہارے لیے ساتھ اس کے علم ہے، تو کیوں تم جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کوئی علم۔ یعنی کہ لوگوں کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں جو طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اور طرح طرح کی جو ہے بحثیں کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس معاملے کا علم میں نے نہیں دیا، اس پر بحث کرنا بیکار ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہیں ان پر بحث کی جا سکتی ہے، ویسے تو بحث ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جو علماء کے نزدیک جو چیز ظاہر ہے اس کے بارے میں آپ رائے دے سکتے ہیں، لیکن جس کا علم ہی اللہ نے نہیں دیا، تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے تھا، آپ کے پاس ٹرو جو ہے علم آ رہا تھا، لیکن ان لوگوں کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا، علم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کتابیں چینج ہو چکی تھی، تو ان کی بحث برائے بحث ہی تھی۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، انتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کی ذات اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کی ذات علم کے لحاظ سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور مستقبل، ماضی اور حال تینوں زمانوں کا علم اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے، لیکن انسان صرف اتنا جانتا ہے جتنا اس کا رب چاہتا ہے۔ ما نہ کانا تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا اور نہ نصرانین عیسائی، لیکن کانا تھے حنیفاً یکسو مسلم۔ اب یہودیوں کی عادت ہے کہ جیسے بحث برائے بحث زیادہ تر وہی قوم کرتی ہے، اور ساتھ لوگوں کو ملا لیتے ہیں، ان لوگوں کو ملا لیتے ہیں جن کے پاس کوئی ٹرو نالج نہیں ہوتا، جیسے جاہل لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان پر جو ہے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ایسا نبی ان کو تسلیم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو تھے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، وہ ایک ایسے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اور وہ جو یہودی جن کو مانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ مسلم تھے اور فرما بردار تھے اللہ کے، اور ان کا بتایا ہوا راستہ وہی تھا جس کی ترویج کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ کیسا شرک ہے کہ کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ پر طرح طرح کی باتیں لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے معجزات دے کر اور ایک ان کو رسول بنایا، رسول چنا، تو ان پر طرح طرح کی باتیں ہیں، اور جو ہے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ وما اور نہ کون تھے من المشرکین، اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ سچے اور فرمان بردار تھے اللہ کے، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بھی کہا ہے،
اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب اگر یہودی اتنے زیادہ سرکش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ بغاوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننا، تو یہ کیسا اسلام تھا؟ اللہ کے نزدیک یہ اسلام نہیں ہے، یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ اِنَّ بے شک اول الناس سے قریب ترین لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں نتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ ولی المؤمنین دوست ہے مومنوں کا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا اور یہ النبی نبی ہیں، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر مابعوث ہوتا ہے کسی زمانے میں، وہ اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو لوگوں میں سے چنا ہوتا ہے، اور جو کتاب دیتا ہے وہ برحق ہوتی ہے۔ تو جب وہ حق کا پیغام پھیلاتا ہے تو اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دل کی مٹی اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ وہ جو ہی جب اللہ کا حق ان کے سامنے کھول کر بیان کیا جاتا ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی پر وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے ہاں ان کا بہت زیادہ درجہ ہے، اور مطلب ایک کفر اور شرک کے ماحول میں اسلام لے آنا ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے اپنے معاشرے سے ہٹ کے، اور اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو مومن جو نبیوں کے مطلب پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگ مومنین ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ودت اور چاہتا ہے، طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم وہ گمراہ کر سکیں تم کو۔ با محاورہ چاہتا ہے ایک گروہ ان میں سے اہل کتاب میں سے، کاش وہ گمراہ کر سکیں تم کو۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کفر و شرک کے ماحول میں وہ حق کا پرورش پائی اور حق کا پیغام پھیلانا شروع کیا، ان لوگوں کے لیے اسلام ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اور ان کے اس انکار میں کچھ لوگ تو ایمان لے آئے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لیکن کچھ لوگ ڈاواں ڈول تھے، ڈبل مائنڈڈ تھے۔ تو جو یہودی ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ کر نہ ہر قسم کی سازشیں پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سازشوں کی ہی توفیق دی ہے، اور قیامت تک وہ اسی چیز پر قائم بھی رہیں گے۔ تو پیچھے خود ہوتے تھے، اور طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے اور اسلام کی حقانیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے تھے۔ تو یہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ان لوگوں میں سے، جو تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے آگے پیچھے لوگ ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ با محاورہ اور نہیں گمراہ وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی کہ جو ہے حقیقت میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے منتخب کردہ نبی کو گمراہ کر دیں، یعنی اتنی بڑی جسارت ہے ان کی، اور اتنی ایول ان کی کوشش ہے۔ تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں جسے اللہ چن لے؟ آپ دوستو یہ دیکھیں کہ جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار سکتا ہے، اسی طرح جسے اللہ چن لے، منتخب کر لے، اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی سوچیں جو تھی، جو وسوسے، جو شیطان بھی ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے، اور وہ جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر ان کی جسارت دیکھیں کہ کتنی بڑی وہ جسارت کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، ان کی نیت کتنی بری ہے۔ اور یہ حقیقت میں نہ تو اللہ کے ساتھ دھوکا ہے نہ اس کے نبی کے ساتھ دھوکا ہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ کسی چیز پر ان کی قدرت ہی نہیں ہے اور وہ یہاں تک سوچے بیٹھے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے اور ایسا کر سکتے ہیں، اور انہیں اس کا گمان بھی نہیں ہے کہ وہ کس قدر گمراہ ہیں اور کس قدر بد ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم، حالانکہ تم، تشہدون، تم گواہ ہو۔ با محاورہ، اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ حالانکہ تم گواہ ہو۔ یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس کتابیں تھیں، اور یہ کتابیں قرآن کی جو ہے نزول سے پہلے کی تھی، تو جب اللہ کی طرف سے آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں حق اور سچ بہت واضح ہے۔ یہ خاص طور پر کسی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین جو ہے اہل کتاب لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں، ان کے علماء اور ربی جو تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ آخری نبی ہیں، اور تمہاری کتابوں میں ان کا واضح طور پر ذکر ہے، اور قرآن جس کو تم جھٹلا رہے ہو تمہاری کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ بات ہے جن کو تمہارے دل و نفس جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ حالات کے پیش نظر کے کہیں آنے والے کا غلبہ نہ ہو جائے اور آنے والے کو امامت نہ مل جائے تو تم ہر چیز کا ان دیکھے جیسے ہوتا ہے گمراہ ہونا، تم ہر چیز کا کفر کر رہے ہو، ہر چیز کو پس پشت ڈال رہے ہو، حق کو تم چھپا رہے ہو، اور ایسے ہی لوگ باطل ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے ایک جگہ تیار کیا ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ 70 آیت ہے اور یہ چھوٹی آیات تھی تو 71 تک پڑھ لیتے ہیں۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تلبسون، تم ملاتے ہو، الحق کو، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں تم ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو۔ یہی جو میں نے پچھلی آیت میں اس کا بیان کیا کہ کتابیں ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے ان کے پاس تھی، ان کے پیغمبر آ چکے تھے، اور یہ میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے، اور اس کا نام ہے اسلام، جس کو مختلف نام دے دیے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے لوگوں نے طرح طرح کی راہیں نکالی، طرح طرح کے پرستش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اور ان کے پاس کتابیں آئی ہوئی ہیں اور ان میں قرآن کا بھی ذکر ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ گمراہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی دکان چل رہی ہے، تو یہ چیز ان کو سرکش بنا رہی ہے، یہ چیز ان کو حد سے، ایک حد ہوتی ہے لمٹ کو وہ کراس کر رہے ہیں، اور حق جانتے ہوئے بھی اس کے اوپر تہیں اور پردے چڑھا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج 71 آیت تک ہم نے پڑھا، اور آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ آج میں بہت ہی لیٹ ہوں اور آپ کو پیچھے سے کچھ نوائز بھی آ رہا ہوگا، خاموشی بھی نہیں ہے، تو آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل آگے 71 آیت سے دیکھیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔